محرم میں کیا کرنا چاہیے؟ کربلا کا واقعہ اصل ہے کیا؟ کربلا کے واقعے پر تو میں ایک پورا بیان چند سال پہلے ریکارڈ کروا چکا ہوں، لیکن اس واقعے سے اہم سبق کیا ملتے ہیں؟ محرم میں ہم کون سے ایسے کام کر رہے ہیں جس سے ہم اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہر رہے ہیں؟ یہ چند باتیں ہیں جس پر انشاءاللہ آج میں بات کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو، ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو، اسلام 1400 سال پہلے مکمل ہو چکا ہے۔ کسی واقعے کی وجہ سے اسلام کو تبدیل نہیں کیا جاتا، بلکہ اسلام کی روشنی میں اس واقعے کے جو تقاضے ہیں ان پر عمل کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ہو یہ رہا ہے، واقعات کی بنیاد پہ مسائل نکالے جا رہے ہیں۔ 10 محرم کا دن سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے بھی عظیم تھا، اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بھی عظیم دن ہے۔ آج آپ نے ایک نعرہ بہت سنا ہوگا کہ جی اسلام میں فرقہ واریت نہیں ہے، ہم کسی فرقے سے نہیں ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ بڑا خوشنما نعرہ ہے جو سننے میں بہت اچھا لگتا ہے۔ کچھ باتیں سننے کی حد تک بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن پریکٹیکل لائف میں ان کی ویلیو بالکل بھی نہیں ہوتی۔ جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو پھر آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کس فرقے سے تعلق ہے آپ کا۔ آپ سنی ہیں، شیعہ ہیں، معتزلہ ہیں، مرجیہ ہیں، قدریہ ہیں، ناصبیہ ہیں، کیا ہے آپ کا فرقہ؟ یہ کہہ دینا آسان ہے، میرا کوئی فرقہ نہیں ہے۔ اس پر سب سے بڑا اشکال یہ ہوتا ہے، یہ میں اس لیے فرقے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو بھی طے کرنا پڑے گا کہ آپ یا تو شیعہ بن جاؤ بھائی، یا سنی بن جاؤ، ایک طرف ہو جاؤ آپ۔ محرم میں شیعہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، رمضان میں سنی بنے ہوئے ہوتے ہیں، ربیع الاول میں بریلوی بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ٹکتا ہی نہیں ہے کسی ایک جگہ۔ اس بات میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کربلا میں شہید کیا گیا، یہ کائنات کا بدترین ظلم تھا۔ جس نے آپ کی گردن مبارک پہ تلوار رکھی، اس کی بدبختی میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ بہت ہی کوئی شقی اور بدبخت جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی طرف بڑھا، بہت ہی کوئی بدبخت اور بدنصیب جو کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے کہنے پر نواسہ رسول سے لڑنے کے لیے نکلا، جو اس ظلم کو ظلم نہیں مانتا، وہ بھی اپنے آپ کو جہنم میں جانے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ پھر کربلا میں ایک بڑا ظلم یہ ہوا کہ صرف سیدنا حسین ابن علی کو شہید نہیں کیا گیا، آپ کے ساتھ جتنے مرد تھے سب کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرت میں کیا ملتا ہے؟ میں ایک آیت سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مشرکین مکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے نسب میں ہونے پر اور آپ سے محبت پہ بڑا فخر کیا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد میں ہیں، ہم ابراہیم کے دین پہ ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے